खटक साहब भी सुना है पेशावर हाई कोर्ट में जा रहे हैं इलेक्शन के हवाले से कि जी बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ी बर्फ होगी, ये होगा, ये इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये आम बात नहीं है जो फजल रहमान साहब कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ मुल्क के साथ ज्यादती होगी अगर इस इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए और उसको आगे ले जाया जाए। जो भी उसमें अवामिल कार फरमा हो, ये तो मानना पड़ेगा कि दहशतगर्दी के मसाइल हैं, लेकिन ये मसाइल 2013 में इससे ज्यादा थे, 2018 में भी थे। तो अब क्या अब इसकी बिना पे अगर ये लोग परवेज खटक साहब का तो समझ में आता है क्योंकि ज़ाहिर है उनका वोट बैंक नहीं है, और मौलाना साहब को भी अपना शीशा नजर आ रहा है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा तो पूरा का पूरा तहरीक इंसाफ के साथ ही खड़ा है। तो देखिए, इस तरह इलेक्शन से भाग के आप कब तक भागेंगे? ये अवाम तो इधर ही है, इलेक्शन एक ना एक दिन तो होना है। बाद में अगर आप 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का आप उसको लंबा खींचते हैं, फिर लेके आते हैं, फिर वही अवाम है, फिर वही इमरान खान है, फिर वही न देखें, आपको वहां उंगली रखनी पड़ेगी जो हक बात है। हक बात यह है कि फैसला अवाम को करने दें। अवाम जो है वो इस मुल्क के लिए बेहतर फैसला करेगी। तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं आपको ये कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह हुकूमत में आएगी, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मुल्क को आगे ले जाना है, कोई ज़ाती इंतकाम नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी के दिल में ये ख्याल है कि 2 तिहाई लेके तो खुदा न खास्ता हम इंतकाम की रास्ते पे चलेंगे। नो, इमरान खान साहब के हमारे पार्टी के मतवा नज़र सिर्फ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम और पाकिस्तान को उस मकाम पे लेके जाना है जो 75 साल से हम उधर नहीं पहुंच सके। अच्छा अली इमाम साहब, ये बताएं, अभी आपने फरमाया बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर की, उन्होंने ये कहा इलेक्शन में मुराद अली शाह ने गालिबन पीपल्स पार्टी जीतेगी और वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। मुस्लिम लीग नून भी सरकारी सरपरस्ती पे मुबैना तौर पर हर जगह जलसे जुलूस कर रही है। क्या तरीके इंसाफ कोई जलसे जुलूस कर नहीं रही? क्या इनके पास वर्कर ख़त्म हो गए या करने नहीं दिया जा रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही। मैं हर शहर में फ़ोन करता हूँ कि यार आज कोई जलसा हुआ है, कोई वर्कर कन्वेंशन हुआ है, क्या वजह है? तरीके इंसाफ मैदान छोड़ के भाग गई है या जलसे करने नहीं दिए जा रहे? आप वो सवाल क्यों पूछते हैं जिसका जवाब आपको पता है? देखिए, तहरीक इंसाफ जो है, अब तो मुझे ये नहीं पता, हो सकता है बिलावल साहब की गाड़ी का ड्राइवर और मियाँ साहब के घर का माली भी पीटीआई को वोट करेगा इंशाल्लाह। लेकिन हमें जाहिर है, आपको देख रहे हैं मानसेरा में जो हमारे कन्वेंशन के साथ हुआ, लाहौर में मियाँ साहब ने इतना जलसा किया, लोग इकट्ठे किए, बड़ा जोर लगाया, पूरे पाकिस्तान से खुदा खुदा करके कुछ लोग आ गए। साथ में चंद किलोमीटर के फासले पे हमारा अगले दिन कन्वेंशन था हल्के का। उससे इतना डर वो नहीं होने दिया, मानसेरा में नहीं होने दिया। खैबर पख्तूनख्वा में टांग था, मेरे ख्याल में करक में एएनपी का जलसा था, उनको फुल पुलिस प्रोटेक्शन थी, और साथ में हमारा जलसा था, उसी दिन कन्वेंशन था, उसको नहीं होने दिया। तो ये चीजें इलेक्शन कमीशन को देखनी चाहिए। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, तो ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़ें, ये तो जमीन में दफन करने के मुतरादिफ है जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। लेकिन हमारा वर्कर मौजूद है, अवाम हमारे साथ मौजूद है। जैसे ही थोड़ी बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड मिली, इंशाल्लाह बक्सों से आपको बल्ले के वोट जो हैं वो आपको गिनना मुश्किल हो जाएगा, इतने निकलेंगे इंशाल्लाह। भट्टी साहब, आप समझते हैं कि तहरीके इंसाफ को जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हम देख रहे हैं कि तहरीके इंसाफ पे क्रैकडाउन ज़्यादा तेज़ हो रहा है। मेरी इन्फॉर्मेशन कुछ और है, लेकिन सियासत से ज़्यादा सहाफ़त पर कदगन है, मैं तस्लीम करता हूँ। मेरी तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल और है। अगर ये इतनी बड़ी जमात को ना आपका कैंडिडेट जो खड़ा हो तो वो गायब हो जाए, अल्लाह ना करे उसका कोई बयान आ जाए, आपके वोटर ना निकलने दिए जाए, तो क्या इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी? कहते हैं अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए इधर सबसे ज़्यादा अवाम को माइनस किया जा रहा है, लेकिन आप भी निगरान हुकूमत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं बादी नज़र में। देखिए, अगर ऐसा होता है, सॉफ्ट कॉर्नर क्या किसने किसके लिए रखना है? इस वक्त तो तहरीक इंसाफ को सॉफ्ट और हार्ड कॉर्नर छोड़े कोई कॉर्नर ही नहीं है जहां कोई कॉर्नर मीटिंग तहरीक इंसाफ कर सके। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि इतना बेटर सेंस तो प्रिवेल करेगी कि अगर 60-70% सपोर्ट लेने वाली जमात को अगर हम बार करेंगे तो उसको तो फिर देखें कोई नहीं मानेगा, वो तो फिर ऐसे ही सही ला हासिल है, उससे फिर बेहतर है मियाँ साहब को वैसे ही पीएम हाउस बुला लें। अच्छा ये भी सुनिए ज़रा, मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ और भी आपके बारे में कहा है, यानी आपकी पार्टी के बारे में, सुनाइए जी।
اور وہ دوست جس کو ہم سمجھتے تھے ہماری دوستیوں کو ہمالیہ سے بھی اوپر، بحر الکاہل سے بھی گہری ہے، لوہے سے بھی مضبوط ہے، شہد سے بھی میٹھی ہے، آج وہ کہتا ہے اگر پھر ملک میں اس طرح کے صادق اور امین آتے ہیں ہم پاکستان میں اپنا پیسہ ضائع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سعودی عرب ہمارا دوست، ہر مشکل میں اعتماد پر پورا اترنے والا ملک، آج وہ بھی سہما بیٹھا ہے کہ اگر آئندہ الیکشن میں پھر کوئی اس طرح کا امین اور صادق آتا ہے پھر ہماری توبہ، ہم پاکستان میں پیسہ ضائع نہیں۔ اور جس کو تم چور کہتے ہو وہ کہتے ہیں یہ آئیں گے تو ان کو ہم پیسے بھی دیں گے اور تو یہ ان کو کوئی ذاتی طور پر شی جن پنگ نے اطلاع دی ہے، یہ کیا ہے؟ قاضی صاحب ویسے آپ نے علی محمد صاحب نے سنا مولانا صاحب نے چین اور سعودی عرب پہ بھی ایلیگیشن لگا دیے ہیں۔ وہ بھائی اگر ووٹر آپ کا نہیں ہے تو یار یہ کس حد تک جا رہے ہو؟ یہ ملک تو آپ کا ہے۔ بٹی صاحب کوئی ہم ترمیم کر لیں آئین میں کہ ہم ووٹ ہی ان دونوں ملکوں سے لے لیا کریں، ایویں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں گھروں سے نکلے۔ علی محمد صاحب یہ مولانا صاحب نے بڑا عجیب تاثر دی ہے۔ میں OIC کی پرانی ایک میٹنگ دیکھ رہا تھا، عمران خان فرنٹ رو پہ تھے، اب کاکڑ صاحب دوربین سے بھی مجھے نظر نہیں آیا کہ آپ کی سعودی عرب اور چین سے لڑائی ہے۔ مولانا صاحب یہ تاثر کیوں دے رہے ہیں، کیوں تقسیم کر رہے ہیں قوم کو اور اداروں کو آپس میں؟ دیکھیں مولانا صاحب ان ساری باتوں کو میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں، جتنی میری عمر ہے اس سے زیادہ ان کا تجربہ ہے، لیکن کیا کریں، ووٹر نہیں ہیں، سپورٹر نہیں ہیں۔ وہ کچھ ان کے مدرسے کے بچے ہیں، بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہیے، بچوں سے سیاست نہیں کروانی چاہیے، باقی ان کو آزاد فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان سیاسی معاملات میں بصد احترام یہ تو چیزیں ہمیں مولانا صاحب کو ہمیں سکھانی چاہیے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ایسا نہ کریں۔ دیکھیں یہ ہمارے دونوں ممالک ایسے ہیں جنہیں ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ میں ایز اے PTI ممبر نہیں، صرف ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں۔ ان کا اس میں علی محمد صاحب ایک بات یہ تاثر جاتا ہے کہ ایک سوال، ایک منٹ مجھے اپنی بات پوری کرنے دیں پلیز۔ دیکھیں جی گو اہیڈ۔ سعودی عرب ہمارا بڑا بھائی ہے، چین ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے۔ ان کا تعلق چائنا ٹو عمران خان یا چائنا ٹو نواز شریف یا چائنا ٹو زرداری نہیں ہوتا، ان کا تعلق ہوتا ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ۔ یہاں جو بھی عوام کی طاقت سے آئے گا وہ ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، وہ ان کو آنر کریں گے، وہ ہمارے انٹرنل افیئرز میں جو ہے وہ انٹرفیرنس نہیں کرتے، وہ ہر اس آدمی کو عزت دیں گے جس کو پاکستانی عوام ایک جنرل الیکشن میں ووٹ کرے گی۔ ان معاملات میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان انتہائی دیرینہ ساتھیوں کو اس سے دور رکھیں، اپنی سیاست اپنے ملک میں کریں۔ آپ کے پاس کوئی ایجنڈا ہے، آپ کے پاس کوئی پرفارمنس ہے، 16 مہینے آپ کی بھی میرے سے تو عمر میں چھوٹا ہے، قابل احترام اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کے بھی برخوردار کمیونیکیشن کے منسٹر رہے، آپ حکومت میں رہے، آپ کے پاس وزارت مذہبی امور رہی، آپ ہمیں بتائیں نا کتنے کلومیٹر روڈ آپ نے ایڈ کی، آپ نے یہ جو معیشت تباہ ہوئی ہے، کیا یہ صرف شہباز شریف صاحب بیچارے اکیلے ایسے نہیں کر سکتے؟ سب نے مل کے کیا ہے، جی سب نے مل کے کیا ہے نا۔ ایک میں کوسچن ضرور آپ دونوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جلدی سے۔ بٹی صاحب یہ کیا کمنٹ کیا ہے انہوں نے؟ یہ اوقات ہے ہماری کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بیجنگ میں بنے گی، لندن میں بنے گی اور ریاض میں بنے گی۔ بدقسمتی ہے کہ جب ڈان جیسا ریزنیبل خراب کے لاڈلے کے بیانیے سے پریشان ہے، لایا جائے، آپ کے پاس سٹریٹ پاور نہ ہو، لوگ آپ کے آنے کے بعد آپ کے زیادہ اور خلاف ہو جائے کہ یہ کیا، جب مشکل وقت آتا ہے ملک کو چھوڑ جاتے ہیں، عوام کو چھوڑ جاتے ہیں، تو ایسے ڈمی لوگ جب حکومت میں بٹھائیں گے تو اس کی کریڈیبلٹی یہی سوال میں علی محمد صاحب کیونکہ آخری لمحے ہیں، یہ بتائیں کہ یہ کیا ہم اپنی کنڈمنیشن، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آخری لمحے پروگرام کے ہیں، اس کے اللہ خیر کرے، نہیں یہ بتائیں کہ یہ تاثر، اس کا مطلب یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو ہوتا ہے لندن میں ہوتا ہے، بیجنگ میں ہوتا ہے، ریاض میں ہوتا ہے یا واشنگٹن DC میں ہوتا ہے، یہ بتا رہے ہیں ہمیں مولانا؟ دیکھیں مولانا صاحب کا یہ بیان میں سمجھتا ہوں کہ بالکل انکالڈ فار تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی، اور دوبارہ یہ کہوں گا کہ پاکستان کے معاملات میں اپنے ان قریبی دوستوں کو نہ وہ رگیدیں گھسیٹیں۔ وہ پہلے ہی جو ہے ہمارے ملک کے معاملات ایسے ہیں کہ کوئی بھی بار کا ملک، آج آپ دیکھ لیں آپ پہ کوئی ٹرسٹ کرنے کے لیے، کوئی آپ دنیا آپ کو کوئی انویسٹمنٹ کے لیے کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹھے مسئلے حل کریں۔ اور یہ لاڈلا کی بڑی بات ہوتی ہے قاضی صاحب، میں سمجھتا ہوں لاڈلا انسان کو صرف ایک شخصیت کا ہونا چاہیے، وہ ہے ماں، باقی آپ کسی کے لاڈلے نہ بنیں، آپ پرفارمنس پہ آگے جائیں، عوام کے پاس اپنا ایجنڈا لے کے جائیں، عوام کے پاس اپنی 18 مہینے کی پرفارمنس لے کے جائیں، آپ عوام کو بتائیں کہ وہ کیا وجوہات تھے کہ آپ ملک سے باہر رہے، اور آج آپ کو ووٹ کو عزت دو کہ بیانیے کے باوجود
آپ نے خود ہی وہ بیانیہ جو ہے اس کا کفن دفن کیا، اور ایک حکومتی ویلکم کیا ہو جاتا اگر آپ جیل چلے جاتے اور جیل کے بعد آپ جلسہ کرتے، لوگ مانتے کہ یار آپ کا ووٹ کا بیانیہ زندہ ہے. خود آپ نے ووٹ کے بیانیے کا کفن دفن کیا، اب 40 بندے بٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ زندہ کرو. مردے کبھی زندہ ہوئے ہیں؟ اچھا علی محمد صاحب، میں آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں. میری اطلاع ہے جو اڈیالہ جیل میں بند ہیں، جنہوں نے ورلڈ کپ جیتا، ان کا نام لینا تو مشکل ہے، اندازہ کرے مودی کا نام لینا ٹھیک ہے، عمران خان کا نام لینا مناسب نہیں. اچھا گزارش ہے کہ میری اطلاع ہے کہ اڈیالہ جیل میں بند تحریک انصاف کے چیئرمین سے جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی، کچھ لوگوں نے رابطہ کیا، اور یہ ان کے خاندانی مصدقہ ذرائع سے ہے. کیا آپ کے پاس ایسی کچھ انفارمیشن ہے؟ اگر ہے تو ذرا علی محمد ذرا کھل کے ایک دو نام لے دیں گے تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے، اگر ہے تو. دیکھیں، چاہے ان کے نام لینے پہ پابندی ہو، لیکن دلوں میں نام کے رہنے پہ تو پابندی نہیں ہے. تو دلوں میں نام زندہ ہے ان کا، اور انشاءاللہ رہے گا. آپ باہر آئیں گے، میرا دل کہتا ہے، آپ ابھی کہیں گے یہ پتہ نہیں کون سی دور کی کوڑی لا رہا ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے انشاءاللہ 2024 کے الیکشن سے پہلے یہ باہر آئیں گے، ہمیں لیڈ کریں گے، انشاءاللہ خود لیڈ کریں گے. میرا پھر سوال میں معافی چاہتا ہوں، جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ بات ہوئی بھی کل، ہمارے ایک ممبر نے بھی کی. میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ کوئی شخص چھوڑ کے واپس آنا چاہ رہا ہے، میرے پاس کوئی انفارمیشن اس کی.